دین تو بہت اچھی بات ہے، گڈ، ہم کنٹینیول امپروومنٹ کی طرف جائیں گے. لیکن ہمیں اگر ڈیزائرڈ ٹارگیٹ نہیں ملتا، ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں ملتا، دین وی ول گو فار پالیسی. تو اسی ایک پورے سائیکل کے اندر یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس کی مدد سے کیا ہوتا ہے، یا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اسٹینڈرڈز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں. کیسے؟ اب ہم نے لیٹس سپوز ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اب ان ایکسیڈنٹس کو لے کے ہم نے کیا کیا، ایک پالیسی بنا دی. پالیسی بنائی، لیٹس سپوز ہمارے پاس ایک سال کے اندر 20 ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اب ہم نے پالیسی بنائی کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، ایک سیٹ کیا کہ ان 20 ایکسیڈنٹس کو کیا کرنا ہے جی، ریڈیوس کرنا ہے، منیمائز کرنا ہے، کم سے کم کرنا ہے. اس کے لیے ہم پالیسی بنائیں گے، پھر لوگوں کو رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز دیں گے، اور پھر اس پالیسی کے اوپر کیا ہے جی ہم امپلیمنٹیشن کروائیں گے. پھر ایویلویشن کریں گے آیا ہمارا ایکسیڈنٹ کا جو ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے یا نہیں. اگر وہ کم ہو گیا، لیٹس سپوز پہلے 20 ایکسیڈنٹس پر ایئر ہوتے تھے، اب آپ کے ایکسیڈنٹ جو ہے وہ جو ایکسیڈنٹ ریٹ ہے وہ ڈیکریز ہو کے 5 ایکسیڈنٹس پر ایئر آ گیا. دیٹ مینز یو آر اچیونگ یور ایمس اینڈ آبجیکٹیوز. لیکن ان کنڈیشن اگر آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یا تو ایکسیڈنٹ ریٹ سیم ہے، 20 ایکسیڈنٹ پر ایئر ہے، یا وہ نمبر انکریز کر گیا، تو دین وی ول اگین ڈیزائن اے نیو پالیسی. ٹھیک ہے، تو اس کی مدد سے کیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ اگر ایکسیڈنٹ ریٹ کم ہو کے 5 پہ آ گیا، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہم کنٹینیول امپروومنٹ کریں گے کہ وہ 5 کا جو نمبر ہے وہ ریڈیوس ہو کے 0 ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح بار بار یہ سائیکل چلتا جائے گا، کنٹینیول جائے گی، نئی پالیسی بنتی جائے گی، لوگ اس کے اوپر لوگوں کو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دیتے جائیں گے. یہاں پہ ہمارے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیو تھے وہ اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. وہ اچیو ہو رہے ہیں، گڈ. اگر نہیں اچیو ہو رہے تو دوبارہ سے نئی پالیسی بنے گی، اور یہ سرکل اسی طرح سے کنٹینیولی کیا ہے جی چلتا رہے گا. اور ہماری ایٹ اینڈ کیا ہوگا، ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ہے وہ پراپرلی مینج ہو جائے گی. ہمارے جتنے بھی نیگیٹو پوائنٹس تھے یا نیگیٹو چیزیں تھیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ ہماری آرگنائزیشن کے اندر، وہ چیزیں کیا ہے جی منیمائز ہو جائیں گی یا ایلیمینیٹ ہو جائیں گی، سرے سے ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ انگلش میں سلائیڈز میں ساری وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہی کہانی ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے. ٹھیک ہے، اس کے میں ایک بار آپ کو ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈرائی چیپٹر ہے، تو اس کے لیے کیا ہے جی میں سلائیڈز بھی ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلے پالیسی یا پلان ہے، تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے، اٹ از اے کلیئر اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ دیٹ سیٹ آؤٹ the organizational health and safety aims and objectives and gives direction to the organization. It shows the commitment of management, their philosophy and importance they give to the health and safety. یہ سب سے پہلے ہم پالیسی بنائیں گے، اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز سیٹ کریں گے. اور پالیسی بنانا میں نے آپ کو بتایا تھا کس کا کام ہے، سینئر مینجمنٹ کا کام. اس کے بعد کیا کریں گے، آرگنائزنگ ہوگی. پلان کے اندر ہی یہ چیز آتی ہے، the success of organization depends upon a structured framework of responsibilities in terms of health and safety. کہ ہم لوگوں کو کیا ہے جی roles and responsibilities allocate کریں. After that ہمارے پاس next step کیا ہوتا ہے، that is to do. کے اندر کیا ہوگی، پلاننگ ہوگی اور امپلیمنٹیشن ہوگی. کون سی پلاننگ، پریکٹیکل اینڈ سسٹمیٹک ارینجمنٹ، کہ آپ نے جو پالیسی بنائی ہے اس کے اوپر آپ اپلیکیشن کیسے کرواؤ گے. پریکٹیکل اینڈ سسٹمیٹک ارینجمنٹ starting with the initial review intending to perform risk assessment, hazard identification, risk evaluation, which is created by equipment, work activities and services, and set control for hazard elimination or risk reduction. کہ وہاں پہ ہم پراپر سسٹمیٹک ارینجمنٹس بنائیں گے جس کی وجہ سے وہاں پہ جتنے بھی ہمارے پاس ریلیٹڈ ہیزرڈز ہیں انہیں آئیڈینٹیفائی کریں گے، چاہے وہ اکوپمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں، آپ کی ورک ایکٹیویٹی یا سروس سے ریلیٹڈ ہوں. اور اس کے لیے ہم کنٹرول میجرز بنائیں گے اور وہاں سے رسک کو کیا کریں گے جی ریڈیوس کرنے کی کوشش کریں گے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس
پارٹ نمبر 3 دیٹ از چیک. اب چیک میں ہم کیا کرتے ہیں, اس پہ سب سے پہلے ہم ایویلویشن کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹیو کو اچیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اس کے اندر کیا ہے, پروسیجرز فار ریگولرلی مانیٹرنگ ایکٹیولی اور ری ایکٹیولی to ensure that they are managing risk at the right level within your organization. کہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو مینجمنٹ ہو رہی ہے رسک کی, یا رسک کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم جو چیزیں کر رہے ہیں وہ افیکٹو ہیں یا نہیں ہیں, ہمارے ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں یا اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اب اس کے اندر دو ورڈ یوز ہوئے ہیں, ایکٹیو اور ری ایکٹیو مانیٹرنگ. ایکٹیو مانیٹرنگ یا پرو ایکٹیو مانیٹرنگ کیا ہے جی, کہ آپ ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے وہاں پہ جو اپنی ایویلویشن کرو گے یا سمپلی آپ انسپیکشن جو کرو گے. اور دوسرا ہے ری ایکٹیو مانیٹرنگ. تو this is the monitoring action that you will do after the accident in a reaction of accident. اور اسے سادہ الفاظ میں آپ انویسٹیگیشن کہتے ہو. انسپیکشن اور انویسٹیگیشن دونوں چیزوں سے آپ کیا ہے جی اپنی ایویلویشن کرو گے. یو ول چیک کہ آپ اپنی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کو میٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے چیک کے اندر, پارٹ نمبر 3 کے اندر, دیٹ از آڈٹ. It is an independent and systematic assessment of the safety and health management system to ensure the compliance against a set standard. یہاں پہ آڈٹ کے ساتھ آپ کیا چیک کر رہے ہیں, کیا ہے آرگنائزیشن نے اپنی جو پالیسی بنائی, جو اسٹینڈرڈز بنائے, جو سیف سسٹم آف ورک بنایا وہ امپلیمنٹڈ ہے یا نہیں ہے. اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس لاسٹ پارٹ. اس کے اندر دو چیزیں ہیں جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک تو ہوگا ایکشن فار امپروومنٹ. اس کے اندر کیا ہے کہ ہم دوبارہ سے نئی پالیسی بنائیں گے, ایویلویشن کریں گے اور کیا کریں گے جی چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ہمارے ایمز اور آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو رہے ہم کیا ہے اس کے لیے نیا پروسیجر بنائیں گے, نئی پالیسیز بنائیں گے اور دوبارہ سے سارا سائیکل کیا ہے جی ریپیٹ کریں گے. دوسری چیز کیا ہے کنٹینیول امپروومنٹ. کنٹینیول امپروومنٹ اس کنڈیشن میں ہوگی اگر آپ نے اپنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے سٹینڈرڈز کو میٹ کر لیا یا آپ کے جو تو پھر کیا ہوگا, آپ کنٹینیول امپروومنٹ کی طرف جائیں گے. The safety management system will remain active. It's continually will bring more betterment for safety management system. کہ آپ نے جو ایک مینجمنٹ سسٹم پہلے سے اپنایا ہوا ہے وہ وہیں پہ رہے گا اور ایکٹیو رہے گا. اس کے اوپر کیا ہے جی عمل درآمد جاری رہے گا. اس کے اوپر آپ جو ہے تو امپلیمنٹیشن اس کی جاری رکھیں گے اور ود ٹائم اگر اس میں کسی بہتری کی ضرورت ہے, کسی بیٹرمنٹ کی ضرورت ہے تو آپ کیا کریں گے جی اسے مزید امپروو کریں گے. یہ تھا ہمارے پاس ILO کا آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم, ٹھیک ہے, جسے ہم نے دیکھا. اسے سمپل الفاظ میں ہم کیا کہتے ہیں جی PDCA سائیکل. اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس جو دوسرا مینجمنٹ سسٹم ہے دیٹ از ISO 45001. اب ISO کیا ہے اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر میں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈائزیشن آرگنائزیشن. اب کچھ ہسٹری ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ ISO 45001 ہے کیا کی. تو ISO 45001 جو ہے یہ 2018 سے پہلے اس کا نام تھا ISO 18001, بلکہ ISO نہیں, اس کا نام تھا OSHAS, OSHAS 18001. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ سٹارٹ کب ہوا. تو یہ سٹارٹ ہوا تھا فرسٹ ٹائم یہ جو اسے امپلیمنٹ کیا گیا یا پریزنٹ کیا گیا تھا دیٹ واز 1999. اس کے بعد اس کے اندر امپروومنٹس لائیں گے اور امپروومنٹس کے بعد اس کا جو سیکنڈ چیپٹر آیا ہے یا سیکنڈ اس کا جو پریزنٹیشن آئی ہے اسے جو امپلیمنٹ کیا گیا یا اس کے اندر جو امپروومنٹس لائیں اس کے بعد اسے 2007 کے اندر دوبارہ لانچ کیا گیا. لیکن اکارڈنگ ٹو نیو ریکوائرمنٹس اس کے اندر چینجز لانے کی ضرورت پڑی کیونکہ ورک سسٹم جو ہے اس کے اکارڈنگ کیا ہے جی اس کے اندر ہمیں جو ہے تو نئی چینجز لانے کی ضرورت تھی تاکہ ہم اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں, ہماری آرگنائزیشنز کے اندر فائنینشیل لاسز کم سے کم ہو سکیں, ہماری آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں
ریلیٹڈ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی، آیا وہ ایکسیڈنٹ ریٹ ہے، ایبسینٹی ریٹ ہے، اسٹاف ٹرن اوور ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے. تو اس کے لیے آئی ایس او نے ایک نیا مینجمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروایا، اس سے کہا گیا آئی ایس او 45001. اب یہ 2018 میں امپلیمنٹ ہوا، 2015 میں آپ اسے انٹروڈیوس کروایا گیا اور کہا گیا کہ 2018 تک جتنی بھی آرگنائزیشن آئی ایس او 18001 کو جو ہے تو امپلیمنٹ کر رہی ہیں وہ کیا کریں جی اس کے اوپر 45001 کے اوپر جو ہے شفٹ کر جائیں. اب اس کے اندر ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس آئی ایس او 45001 کام کرتا ہے یہ بھی بیس ہے آن آئی ایل او 2001. پی ڈی سی ایس سائیکل کے اوپر کیا ہے جی بیس ہے، لیکن اس کے اندر ایک امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اس کے اندر آپ کی ٹاپ مینجمنٹ اور ورکر کی انوالومنٹ کو جو ہے تو انشور کیا گیا، اس کے اوپر فوکس کیا گیا. اس کی ہمارے پاس ٹوٹل کتنی ہیں جی 10 کلازز ہے. اب وہاں پہ کیا تھا، سمپل پی ڈی سی ایس سائیکل تھا، یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس اس کی 10 کلازز موجود. اب سب سے پہلے اس کی جو 4 بیسک کلازز ہیں انہیں جو ہے تو ایک کانٹیکسٹ آف دا آرگنائزیشن کے اندر شمار کر دیا جاتا ہے. وہ امپورٹنٹ چیز نہیں ہے، اس کے اندر آپ کی آرگنائزیشن جو ہے اس کی ایک سٹینڈرڈز کو یا اس کا جو کرائٹیریا ہے اسے آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس کے اندر آتا ہے آپ کا اسکوپ، آپ کے نارمیٹیو ریفرنسز، terms and definitions and context of the organization. یہ بیسک ہے تو آپ کے فرسٹ 4 کلازز کے اندر آتی ہے. اب اس کے بعد آپ کے جو فردر کلازز ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اب کلاز نمبر 4 جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ scope of health and safety، آپ کے نارمیٹیو ریفرنسز فرام دا پاسٹ، آپ کی جو ٹرمز اینڈ ڈیفینیشن ہے ود ریسپیکٹ ٹو ہیلتھ اور کانٹیکسٹ آف دا آرگنائزیشن، یہ آپ کی بیسک فرسٹ 4 کلازز ہیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس جو فردر کلازز سٹارٹ ہوتی ہیں، کلاز نمبر 5 کیا ہے، کلاز نمبر 5 ہے ہمارے پاس لیڈرشپ اینڈ رسپانسبلٹی. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آئی ایس او 45 کے اندر اس چیز کے اوپر فوکس کیا گیا کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو ٹاپ مینجمنٹ ہوگی اور جو ورکرز ہوں گے اس کی جو ایک انوالومنٹ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی میٹرز سے ریلیٹڈ یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی میٹرز کے اندر اسے کیا ہے جی زیادہ کیا جائے، میکسیمم کیا جائے، اور اس کے اوپر کیا ہے جی نیکسٹ اس کی جو کلازز ہیں وہی آپ کی پی ڈی سی سائیکل کے اوپر بیسڈ ہیں کہ آپ کی جو پلاننگ ہوگی، سب سے پہلے آپ کا کوئی بھی ایم اینڈ آبجیکٹو ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے جی پلاننگ کریں گے، آپ اپنی پالیسی بنائیں گے. اب پالیسی بنانے کے بعد آپ کیا کریں گے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروائیں گے. یہاں پہ اسے کیا کہا جاتا ہے جی سپورٹ. ٹھیک ہے، پہلے ہم آئی ایس او 2001 کے اندر اسے کیا نام دیتے تھے، اسے ہم نے کیا کہا جی آئی ایس او 2001 جو ہے آئی ایل او 2001 جو ہے آئی ایل او 2001 کے اندر ہم اسے کہتے تھے پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن. یہاں پہ اس کا کیا نام آ گیا، سپورٹ. ٹھیک ہے، کلاس نمبر 7 کو ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں سپورٹ. نام چینج ہو گیا، اس کے اندر چیز وہی ہے، کام وہی ہے، صرف آئی ایس او 2001 کے اندر ہم اسے کیا کہتے ہیں پلاننگ اینڈ امپلیمنٹیشن، یہاں پہ ہم اسے کہتے ہیں سپورٹ اینڈ آپریشن. ٹھیک ہے، کہ آپ نے چیزوں کو پریکٹیکلی جو ہے تو ڈیزائن کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ ہیزرڈ کون سے ہیں، رسک ہے وہ آپ کے سے ریلیٹڈ ہے، آپ کی ورک ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے جی آپ جو کنٹرول میجر بتائیں گے یہ کیا چیز آ گئی، آپ کی سپورٹ اینڈ آپریشن. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے، وہاں پہ آئی ایس او 2001 کے اندر تھا چیک، جہاں پہ اسے ہم کہتے ہیں ایوالویشن. مقصد وہی ہے کہ یو ول آئیڈینٹیفائی اور یو ول سی، یو ول فائنڈ آؤٹ کہ آیا ہم نے جو اپنی پالیسی بنائی
اس کے اوپر جو امپلیمنٹیشن کروائی, جو آپریشن ہوا اس کا, آیا that is effective or not, whether that thing is according to our aims and objectives, whether we are achieving our goals or not. ٹھیک ہے, تو اسے کیا کہتے ہیں, پرفارمنس ایویلویشن. اور لاسٹ جو چیز ہے کلاس نمبر 10, وہاں پہ ISO 2001 کے اندر ہمارے پاس کیا تھا, ایکٹ, اور یہاں پہ اسے کیا کہتے ہیں, امپروومنٹ. امپروومنٹ کے اندر دو چیزیں ہیں, ایک تو کیا ہے جی آپ کی کنٹینیوس امپروومنٹ, اور دوسرا کیا ہے جی آپ کے فردر نیو پالیسی میکنگ. تو یہ ساری چیزیں آپ کی ISO 45001 کے اندر آ گئی کہ آپ کی ایک آرگنائزیشن کے اندر مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ کام کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے دو چیزیں دیکھی, ILO 2001 اینڈ ISO 45001, اور یہ آلموسٹ جو ہے تو سملرلی کام کرتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہمارے جتنے بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے مینجمنٹ سسٹم ہیں وہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں PDCA سائیکل کے اوپر. تو PDCA سائیکل ہمارے پاس کیا ہے, بیسک یا ایک بیس ہے کسی بھی مینجمنٹ سسٹم کی آرگنائزیشن کے اندر آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ کام کیسے کرے گی. Recording stopped. یہاں پہ آپ کے کا جو پارٹ نمبر 1 ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کے جو کوشچنس ہیں آپ کو کوشچنس کریں, ٹھیک ہے, اور پھر فردر اس کے اوپر موو آن کرتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پالیسی, تو پالیسی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہی ہے. جی جی, کوشچن ہے آپ میں سے کسی کا؟ ماشاء اللہ, یا تو جی چلے ٹھیک ہے, شکر. جی 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 بیسک ISO کا مطلب کیا ہے, یا آپ اس کا مینجمنٹ سسٹم کا پوچھ رہے ہیں؟ ISO basically ISO is an organization which sets standards, ٹھیک ہے, regarding health and safety. ISO کا مطلب کیا ہے, International Standardization Organization. یہ آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو اچیو کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہے. جیسے اب اس کے یہ ایک مینجمنٹ سسٹم ہے ISO 45. آپ شاید اس چیز کو ریڈ آؤٹ کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں, کوئی بھی پروڈکٹ ہو تو اس کے اوپر پورا لیبل لگا ہوا ہوتا ہے. اور اکثر آپ کا برائٹو پینٹ کا اگر آپ لیبل دیکھ لیں, نیسلے کا لیبل دیکھیں, کسی طرح اور کسی کمپنی کا, تو اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے, ISO 45001 سرٹیفائڈ, ٹھیک ہے, یا ISO 14001 سرٹیفائڈ. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ISO نے جو سٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی, اور ود ریسپیکٹ ٹو انوائرمنٹ, اور ود ریسپیکٹ ٹو کوالٹی مینجمنٹ, ٹھیک ہے. تو آپ اس کے یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے, وہ آڈٹ کریں گے, آگے چیک کریں گے یہ امپلیمنٹیشن ان کی پراپرلی ہے, تو اسے سرٹیفائڈ قرار دے دیں گے. دیٹ مینس کہ جو سٹینڈرڈز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ آرگنائزیشن ان سٹینڈرڈز کو میٹ کر رہی ہے. بیسیکلی ISO جو ہے یہ سٹینڈرڈز بنانے کی ایک آرگنائزیشن ہے, یہ سٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان سٹینڈرڈ پر جو آرگنائزیشنز ہیں امپلیمنٹیشن کرتی ہیں. اینڈ اٹ از ویری ایزی وے ٹو اچیو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز. کیونکہ اب اس کا اسٹرکچر دیکھیں تو اس کے اندر ہر ایک چیز ڈیزائن ہے, ٹھیک ہے, ایک پورا مینجمنٹ سسٹم آپ کو بنا کے انہوں نے دے دیا. آپ بس اس مینجمنٹ سسٹم کو اٹھائیں, پک کریں, اور اس کے اوپر اکارڈنگلی اپنی آرگنائزیشن کے اندر کیا ہے جی عمل کرنا اسٹارٹ کریں, ٹھیک ہے. یہ چیز آپ کریں گے تو آپ کی آرگنائزیشن کیا ہے جی وہ ان سٹینڈرڈ کو میٹ کرنا اسٹارٹ ہو جائے گی. سر یہ جو ISO
45,001 ہے, یہ 45,001 اس کے اسٹینڈرڈ ہیں کیا ہیں, اس سے کیا مطلب یہ جاتا ہے؟ یہ اس کا 45,001 کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی 45,000 ہے. اچھا یہ جو ہے نا ڈفرینٹ کوڈز ہوتے ہیں. اب ڈفرینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے آئی ایس او. تو جیسے کہ باقی چیزوں کے نام ہوتا ہے تو یہاں پہ ان کا اسپیسیفک نمبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب مینجمنٹ سسٹم کا اب آئی ایس او 45,001 کا کسی بھی بندے کے سامنے نام لیں گے, اگر اس کے پاس نالج ہوگا تو then he will understand you are talking about the management system of ISO that is related to health and safety. اسی طرح اگر آپ کسی بندے کے سامنے نام لیتے ہیں ISO 14,001 تو he will understand that you are talking about environmental management system of ISO. اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی ISO 9001 تو آپ جو ہے آپ کو یا کوئی بھی ایسا بندہ جسے نالج ہوگا understand you are talking about the management system of quality, ٹھیک ہے, quality management, ٹھیک ہے. تو یہ اسپیسیفک نمبرز ہیں, اسپیسیفک کوڈز کیا ہیں, مینجمنٹ سسٹم کے اسپیسیفک کوڈز ہیں. اوکے سر ٹھیک ہے جی. اور کسی وعلیکم السلام. سوری بیک گراؤنڈ میوزک کے لیے سر, یہ ہمارا لنچ ٹائم ہوتا ہے اس وجہ سے شور ہوگا. میرا سوال سر یہ ہے کہ یہ آئی ایس 14,000 یا 45,000 9,000 یہ ہمیں نبوش ایگزام میں کیا اس میں ڈیپلی ان کے بارے میں کوشچن آ سکتے ہیں, یا سرسری سے جیسے اس کی صرف ڈیفینیشن یہ کام کیسے کرتا ہے اس کی سمری وہاں تک پڑھیں گے تو صحیح ہے, یا ہمیں ڈیٹیل میں ان کے بارے میں نالج ہونی چاہیے؟ آپ کو ویسے نالج ان کے بارے میں ہونا چاہیے, لیکن ہوش میں یہ کوشچن کبھی نہیں آئے گا کہ ایکسپلین ISO 45,000, اس طرح کے کوشچن نہیں آتے. آج بھی آپ کو جو ہے تو اسائنمنٹ کے اندر ایک کوشچن میں دوں گا, اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ if organization will implement ISO 45,001 تو اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے آرگنائزیشن کو, جو میں نے یہاں پہ اس لیکچر کے اندر ریکارڈ کیے. اینڈ ہیئر اٹس اے لٹل سرپرائز فار یو کہ آج کی جو اسائنمنٹ ہوگی وہ اسائنمنٹ میں ایکسپلین نہیں کروں گا, کیونکہ وہ اسائنمنٹس کے آج دو کوسچنس ہوں گے, دو اسائنمنٹس ہوں گی, اور یہ دونوں آپ کے لیکچر میں سے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان دونوں کو میں ایکسپلین نہیں کروں گا, اس لیے آپ نے لیکچر کو بہت غور سے سننا ہے. ایک کوسچن تو ہو گیا, وہ ڈسکس ہو گیا, اگر آپ نے غور نہیں کیا تو دین آپ کو پورا لیکچر سننا پڑے گا فار سالونگ دیٹ اسائنمنٹ. کوسچن 1 جو ہوگا, اور کوسچن 2 جو ہے اب ہم نے اپنے جو ٹاپک ہے یا چیپٹر ہے اس کا جو پارٹ 2 اسٹارٹ کریں گے پالیسی, تو اس سے ریلیٹڈ ہے, اور اس سے ریلیٹڈ جتنا بھی آپ نے کوسچن اٹیمپٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کے لیے یہ چیز غور سے سننی ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, کلیئر, تھینک یو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ نے ایک سلائیڈ میں آڈٹ کی بات کی تو سر اس کی سمجھ نہیں آئی کہ سیفٹی میں آڈٹ کا کیا ریلیشن ہے. اچھا, اب آڈٹ آگے بھی ہم جا کے پڑھیں گے, ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. بیسیکلی یہاں پہ میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں. بیسیکلی آڈٹ ہمارے پاس کیا ہے, آڈٹ از این ایگزامینیشن, ڈیٹیلڈ ایگزامینیشن. اب ود ریسپیکٹ, اب جہاں بھی آڈٹ ہوگا تو وہاں پہ یا پیسے, ٹھیک ہے. اب وہ ایک ڈفرینٹ آڈٹ ہے. ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا آڈٹ جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ. اب ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا جو آڈٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے, یہ آڈٹ پرفارم کیا جاتا ہے ٹو چیک ویدر یور امپلیمنٹیشن یا آپ کی جو کسی بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کے اوپر ایکشن ہے یا امپلیمنٹیشن ہے اس کی, اٹ از بینیفیشیل فار یو اور ناٹ, یا آپ کو جو پالیسیز بنا کے دی گئی ہیں, آپ کو جو اسٹینڈرڈز بنا کے دیے گئے ہیں, ان کے اوپر آپ کی کمپلائنس ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کی کمپلائنس ہے تو کتنی ہے, ٹھیک ہے. آڈٹ ہمارے پاس آگے پورا ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے, انشاءاللہ اسے ہم وہاں پہ بھی ڈسکس کریں گے. آڈٹ کیا ہے, آڈٹ ہوتا کیسے ہے, کون اسے پرفارم کرتا ہے, تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کی وہاں پہ بھی کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اوکے, تھینک یو سر, تھینک یو. چلے اب اس چیپٹر کے اندر ہماری ایک لاسٹ سلائیڈ رہتی ہے,
اور اسے میں نے پہلے اس لیے ڈسکس نہیں کیا کیونکہ آپ کی جو آپ کی آج کی اسائنمنٹ ہے ٹھیک ہے، پہلے وربلی میں نے یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہ دوبارہ سے ایک بار ڈیٹیل میں اسے ڈسکس کروں گا. آپ کی جو اسائنمنٹ ہوگی اس کا کوشچن نمبر 1 وہ اس سلائیڈ کے اندر ٹھیک ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ لوگوں نے اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے اور اسے کیا ہے جی غور سے آپ نے سننا ہے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے ریکارڈنگ سٹارٹ کرتا ہوں. آپ سب لوگوں کے اوپر چھوٹا سا تالا لگا دیں. Recording in progress. ہمارے پاس جو لاسٹ ٹاپک ہے یا جو لاسٹ چیز ہے آپ کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کے اندر، یہ ساری چیزیں پہلے بھی میں نے وربلی ڈسکس کی، جنرلی ڈسکس کی، لیکن یہاں پہ ان چیزوں کو دوبارہ ایک بار ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کے لیے. سب سے پہلے ہمارے پاس جو مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے ہمیں فائدے کیا ہوتے ہیں، اس کے ہمیں بینیفٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں. تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز کے لیگل کمپلائنس، بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ ہمارے پاس لیگل سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد ہم لوگ کریں گے، اس کے اوپر ہماری کمپلائنس جو ہے وہ اچھی ہوگی. اس کے بعد آپ کی آرگنائزیشن جو ہوگی اس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہوگی، کیونکہ یہ جو سٹینڈرڈز ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے، چاہے وہ ILO 2001 ہے یا ISO 45001 ہے، وہ کیا ہے جی انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں. تو آپ کی آرگنائزیشن کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہوگی. اس کے بعد آپ کی جو مینجمنٹ کمٹمنٹ ہے وہ انہینس ہوگی، وہ انکریز ہوگی. اب جب آپ ایک مینجمنٹ سسٹم کے اوپر کام کر رہے ہیں، دیٹ مینز یور مینجمنٹ کمٹمنٹ ول امپروو. اس کے بعد فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ ہماری ورک پلیس کے اوپر جتنے بھی ایکسیڈنٹس ہوں گے ان کا نمبر ریڈیوس ہوگا. اس کی میں نے آپ کو ڈیٹیلڈ ایگزامپل بھی دی کہ لیٹس سپوز اگر ہمارے پاس پہلے ایک سال میں 20 ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، تو ہم جب ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا مینجمنٹ سسٹم امپلیمنٹ کریں گے تو وہاں پہ کیا ہے جی ایکسیڈنٹس کا نمبر کم ہوگا. اسی طرح ہم نے کیا دیکھا کہ PDCA سائیکل میں بھی پڑھا اور ہم نے جو ہے تو ISO 45001 کے اندر بھی پڑھا کہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری رولز اینڈ رسپانسبلٹیز بھی اس کے اندر افیکٹونیس آئے گی. پھر اس کے بعد جیسے کہ پہلے ڈسکس کیا کہ اسٹاف کا ٹرن اوور جو ہے وہ کم ہوگا، کیونکہ ہماری ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اسٹینڈرڈز انکریز ہوں گے. اسٹاف جو ہے وہ کانفیڈنٹ فیل کرے گا اور وہ آپ کے پاس جو ہے تو لانگ ٹرم کے لیے آپ کے پاس کام کرے گا. ان کی امپلائمنٹ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ انکریز ہوگا. دیٹ مینز اسٹاف ٹرن اوور ول بی ریڈیوس. اور اس کے بعد آپ کی رسک وہ امپروو کرے گی. کیسے؟ جب آپ ایک مینجمنٹ سسٹم کے اوپر کام کر رہے ہیں، دیٹ مینز کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی رسک موجود ہیں آپ انہیں منیمائز کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد نیکسٹ جو چیز ہے آپ کی فائنینشیل کاسٹ جو ہوگی وہ ریڈیوس ہوگی. کیوں؟ جب آپ کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر آرگنائزیشن کو فائنینشیل لاسز ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ جو ہے تو فائنینشیل آپ ایک مینجمنٹ سسٹم کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے، تو دیٹ مینز آپ کا ایکسیڈنٹ ریٹ کم تو دیٹ مینز ڈائریکٹلی کیا ہے جی آپ کے فائنینشیل لاسز جو ہے یا فائنینشیل کاسٹ جو ہے وہ بھی ریڈیوس ہوگی اور آپ کے بزنس کو سپورٹ ملے گی. آپ کے پہلے جو جو ہے اس چیز کو سپورٹ ملے گی فائنینشلی. اس کے بعد آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو آڈیٹنگ ہوگی وہ افیکٹو ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس ایک ریٹن فارم کے اندر ایک پورا پروسیجر موجود ہے، ایک پورا فریم ورک موجود ہے، اور اس کے اکارڈنگ کیا ہے جی آپ اپنی آرگنائزیشن کو رن کریں گے، اس کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو مینج کریں گے. اسٹاف کا مورال انکریز ہوگا. وہ دیکھیں گے جب آپ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں دین دے ول فیل کانفیڈنٹ، دیئر مورال ول بی ہائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی اگر ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو ہے تو اچھی ہے، دیٹ مینز آپ جو ہے تو ڈفرینٹ انٹرسٹڈ پارٹیز جو ہوں گی، ڈفرینٹ بزنس مین جو ہوں گے، اسٹیک ہولڈرز جو ہوں گے، تو آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، وہ انٹرسٹڈ ہوں گے آپ کے ساتھ
ڈیل کرنے کے اندر، کیونکہ آپ جو ہے اپنے گولز اینڈ ایمز ہیں انہیں ٹائملی اچیو کر رہے ہوں گے. پھر اسی طرح آپ کی پروڈکشن ٹائم بھی انکریز ہوگا، پروڈکشن انکریز ہوگی اور کنٹینیول امپروومنٹ بھی ہوتی رہے گی ود ٹائم. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس بینیفٹس ہیں مینجمنٹ سسٹم. اب اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ پارٹ کی طرف جاتے ہیں، جو ہمارے چیپٹر کا دوسرا پارٹ ہے. وہ کیا ہے جی؟ ہمارے پاس ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ایک میں آپ نے کسی بھی آرگنائزیشن کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی جو ہے اسے کھولنا ہے. اب آرگنائزیشن کی ویب سائٹ آپ کھولیں تو وہاں پہ سب سے پہلے آپ کو ان کی پالیسی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی آرگنائزیشن کی ویب سائٹ کھولیں گے اور اس کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کو آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے. اور اسے ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کا ایک اسکرین شاٹ لے گے. اس کے اندر جو آپ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں گے ڈائریکٹلی آپ نے مجھے واٹس ایپ کے اوپر وہ چیز سینڈ کرنی. ہر ایک بندے کی یہ جو اسائنمنٹ ہے یا یہ جو ایکٹیویٹی ہے اسے پرسنلی کیا ہے جی میں چیک کروں گا، اسے میں دیکھوں گا اور اس سے کیا ہے جی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ کو پتہ چلے گا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کیا ہے، کیسے ہوتی ہے. اوبویسلی پالیسی ایک ریٹن سٹیٹمنٹ ہے. اب اس کی بیسکس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے پاس جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی ہے بیسیکلی یہ ہمارے پاس ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ آرگنائزیشن کے ایمز کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں. پھر اس ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے ہماری آرگنائزیشن کیا ہوگی، آرگنائزنگ کیا ہوگی، ہم جو ہے وہ اپنی چیزوں کو آرگنائز کیسے کریں گے، رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز کیا ہوگی، اور ایٹ دا اینڈ ہم کیا ہے جی ان ساری چیزوں کو اچیو جو کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی پالیسی کے اندر دیکھیں گے اور ہم چیزوں کو ارینج کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ایک آپ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کے بعد آپ کے آرگنائزیشن آپ آرگنائز کیسے کریں گے، چیزوں کو آپ مینج کیسے کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ چیزوں کی ارینجمنٹ کیسے کریں گے ٹو اچیو یور ایمز اینڈ آبجیکٹیوز. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پالیسی کے اندر ہمارے پاس جو سب سے پہلے بیسک چیزیں ہیں وہ کیا ہونی چاہیے، یا جو بیسک گولز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے. تو امپورٹنٹ چیز، پالیسی شوڈ بی اسپیسیفک ٹو دا آرگنائزیشن. اب جیسا کہ میں نے آپ کو اسائنمنٹ دی، میں نے آپ کو کیا کہا جی کہ آپ نے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے. تو اس ایکٹیویٹی کے اندر کیا ہوگا، آپ جو بھی پالیسی پڑھیں گے وہ اکارڈنگ ٹو دا آرگنائزیشن ہوگی. ٹھیک ہے، وہ ایک ہی آرگنائزیشن کی اکارڈنگ ہوگی. اگر آپ کی کنسٹرکشن کی آرگنائزیشن ہے، کنسٹرکشن کمپنی ہے، تو وہ آپ کی پالیسی اکارڈنگ ٹو دیٹ کمپنی ہوگی، اکارڈنگ ٹو دیٹ آرگنائزیشن ہوگی. لیکن اگر آپ کسی آئل اینڈ گیس کمپنی کی پالیسی دیکھیں گے تو دیٹ ول بی ڈفرنٹ فرام دا فرسٹ ون. کیونکہ ہر ایک پالیسی کو کیا ہے جی آرگنائزیشن کے اکارڈنگ یا اسپیسیفک ٹو دا آرگنائزیشن ہونا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر ہے، کنسٹرکشن آرگنائزیشن ہے، اور آپ نے جو پالیسی امپلیمنٹ کی ہوئی ہے یا پالیسی لکھی ہوئی ہے اپنی وہ ہے ود ریسپیکٹ ٹو آئل اینڈ گیس سیکٹر. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دوسری امپورٹنٹ چیز، آپ کی جو پالیسی ہوگی، پالیسی بناتے وقت آپ نے اپنی آرگنائزیشن کا سائز اور اس کی نیچر کو ذہن میں لازمی رکھنا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی پالیسی جو ہے وہ ریٹن فارم کے اندر ہونی چاہیے. پالیسی کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہے، پالیسی از اے ریٹن اسٹیٹمنٹ. یہ ریٹن فارم کے اندر ہو اور آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی کنسلٹیشن کے ساتھ آپ پالیسی کو ڈیزائن کریں. پھر آپ کی جو پالیسی ہوگی، پالیسی کے اوپر ڈیٹ اور اس کا سائن ہونا کیا ہے جی بہت زیادہ ضروری ہے. اب جیسا کہ اسائنمنٹ نمبر 1 میں آپ نے دیکھا کہ پالیسی کے اوپر کیا ہے جی OIM کے سگنیچرز موجود تھے. دیٹ مینس کہ وہ اس پالیسی کو اون کرتا ہے اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ کروانے کی اس کی ذمہ داری ہے ود ان دا آرگنائزیشن. اور ڈیٹ کا کیا ہے، آپ کی جو اسائنمنٹ 2 ہوگی وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوگی. ٹھیک ہے، کہ پالیسی کا جو ریویو ہے وہ کیوں ضروری ہے، کن کیسز کے اندر پالیسی کا ریویو ہوگا. تو ڈیٹ اس چیز کے لیے
ہمیں ایک ریفرنس دے گی کہ آیا آپ کی پالیسی جو ہے وہ کب ریویو ہوگی. اس سے ریلیٹڈ جو ہماری لیگل ریکوائرمنٹ ہے، لیگل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کوئی چینجز ہو یا نہ ہو، آپ نے کیا کرنا ہے، آفٹر ایچ 12 years، آفٹر ایوری 12 years یو ہیو ٹو اپڈیٹ یور پالیسی. ٹھیک ہے، بے شک اس کے اندر کوئی چینجز نہ ہو، بے شک اس کے اندر کوئی نئی امپروومنٹ نہ ہو، ایک نئی پالیسی، اسی پالیسی کو دوبارہ لکھ کے نئی ڈیٹ مینشن کر کے دوبارہ سے اس کے اوپر سگنیچر کریں گے. اور آگے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے پالیسی اگر ریویو ہوگی یا اپڈیٹ ہوگی تو اس کے لیے کیا کرائٹیریا یا اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس پالیسی کے اندر 3 چیزیں ہیں، 3 کمپوننٹ. یہ چیزیں میں نے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس کی کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جنرل اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کے ایمز اینڈ آبجیکٹیو جو ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہمارے پاس یہ ہے کہ آرگنائزنگ آپ کیسے کریں گے، آرگنائزنگ سیکشن، آپ چیزوں کو آرگنائز کیسے کریں گے. اور تھرڈ ہے ہمارے پاس ارینجمنٹ سیکشن. اب ان تینوں چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں جی، ڈیٹیل کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں کیا اور یہ کام کیسے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے جی، فرسٹ پارٹ جسے ہم کیا کہتے ہیں، جنرل اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ. اسٹیٹمنٹ کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلے چیزیں ہوں گی کیا، اس کے اندر ہم سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز دیکھیں گے کہ ہماری ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو پالیسی ہے وہ آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے لاز ہیں اور جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے اکارڈنگلی. ٹھیک ہے، آپ کے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا لاز اور سٹینڈرڈز ہوں. اس کے بعد یو ہیو ٹو انشور، آپ نے انشور کرنا ہے کہ ورکر کی انوالومنٹ اس کے اندر یا ورکر سے کنسلٹیشن لی جائے اکارڈنگ ٹو دیئر کنسلٹیشن یا ود دا ہیلپ آف کنسلٹیشن آف ورکر. آپ نے پالیسی ڈیزائن کرنی. اگر آپ ورکر کے ساتھ کنسلٹیشن نہیں کریں گے دیٹ مینس کہ آپ جو اپنی پالیسی بنا رہے ہیں وہ آپ ایک ایسی چیز ورکرز کے اوپر تھوپ رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو نالج پراپرلی نہیں ہے. بار بار میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے یا کوئی بھی ٹاسک ہے تو اس کے بارے میں جتنا نالج ایک ورکر کو ہوتا ہے، ٹاپ مینجمنٹ کو اتنا نالج نہیں ہوتا، کیونکہ فیلڈ میں کون کام کر رہا ہوتا ہے، فیلڈ میں کام جو کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کا ورکر ہوتا ہے. تو ہر دن ہر ٹائم اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے ٹو ڈفرنٹ ہیزرڈز اینڈ رسک. کیونکہ پالیسی بنانا ٹاپ مینجمنٹ کا کام ہے تو پالیسی بناتے ہوئے انڈیویجول جو ورکرز ہوں گے ان سے کنسلٹیشن لینا اور ان کی انوالومنٹ کو انشور کرنا کیا ہے جی، آپ کی اسٹیٹمنٹ انٹینٹ جو ہے یا آپ کی جو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے اور اسے آپ نے پرائورٹائز کرنا ہے. اس کے بعد آپ اپنی پالیسی کو کیا ہے جی، پیریوڈیکلی ود ٹائم ایویلویٹ اور اپڈیٹ کریں گے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس جو ایک لیگل اسٹینڈرڈ کیا ہے کہ آفٹر ایوری 12 months یو ول ایویلویٹ اینڈ اپڈیٹ یور پالیسی. اس کے بعد نیکسٹ چیز کیا ہے کہ رولز اور رسپانسبلٹیز آپ نے اسائن کرنی ہے ہر ایک لیول کے لیے. ٹاپ مینجمنٹ اپنے لیول کے لیے، مڈل مینجمنٹ کے لیے، لائن مینیجرز کے لیے اور ورکر کے لیے رولز اور رسپانسبلٹیز جو ہے وہ سیٹ کریں. اس کے علاوہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے اس کے اندر امپورٹنٹ چیز کیا ہے جی کہ آپ نے کنٹینیول امپروومنٹس جو ہیں اس کے اوپر فوکس لازمی کرنا. یہ نہیں کہ آپ نے کوئی ایم اور آبجیکٹیو سیٹ کر دیا اور اس کے اوپر اگلے 20 سال تک آپ سٹک رہیں گے، نہیں. کیونکہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کنٹینیول امپروومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. ایٹ ٹائم آپ کے پاس نیا ایکوپمنٹ آتا ہے، نئی مشینری آتی ہے، نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ چیلنجز ہیں وہ بھی فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے رہتے ہیں، مختلف ہمیں چیلنجز درپیش ہوتا ہے. تو اس لیے یو ہیو ٹو فوکس آن کنٹینیول امپروومنٹ آلسو. کنٹینیول امپروومنٹ کے اوپر آپ نے فوکس لازمی کرنا ہے. اگر آپ
اور اس کی وجہ سے آپ کے پاس آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کیا ہے جی نمبر آف ایکسیڈنٹ جو ہے وہ انکریز ہوتا رہے گا. اس کے بعد آپ نے جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اور آپ کی جو ورک پلیس ہے اس سب کی رسک اسیسمنٹ کرنی ہے اور اس کے لیے اکارڈنگلی جتنے بھی کنٹرول میجرز ہوں گے وہ ڈیفائن کرنے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں. آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کی ورک پلیس جو ہے اس کی لوکیشن کیا ہے, اس کے ورک پلیس کی اگر لوکیشن جو ہے اس کے اوپر کیا ہے جی ہیزرز کیا موجود ہیں یا رسک کیا موجود ہیں یا ہمیں جو مشکلات جو ہے وہ کیا درپیش ہیں, اور اس کے لیے اکارڈنگلی کنٹرول میجر ڈیزائن کرنا آپ کی اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ کے اندر شامل ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کی مانیٹرنگ آف ہیلتھ اینڈ سیفٹی پرفارمنس بھی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ یہ نہیں ہے کہ پالیسی بنا دی اور اسے چھوڑ دیا, نہیں, اس کے لیے آپ نے لوگ اسائن کرنے ہیں, اس کے لیے ٹاپ مینجمنٹ بھی انوالو ہو سکتی ہے اور آپ نے کیا ہے جی مانیٹرنگ کرنی ہے کہ آیا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر کمپلائنس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ یو ہیو ٹو الوکیٹ دا ریسورسز. ٹھیک ہے, اب ریسورسز کے اندر آپ کے جو ہے تو فائنینشیل ریسورسز بھی آ سکتے ہیں, آپ کے جو ہے تو ایکسپرٹس کی ہائرنگ بھی ہو سکتی ہے اور ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ معاہدے یا ایگریمنٹس بھی ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہوگا آپ اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز جو ہوں گے ود ریسپیکٹ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسے کیا ہے جی اچیو کریں گے. اب ہمارے پاس نیکسٹ ہم جو دیکھتے ہیں وہ نیکسٹ انفارمیشن کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پالیسی بنانے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے جی ایک جنرل اسٹیٹمنٹ بنا دی اور اس کے بعد ہم کیا ہے جی اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ٹارگٹ ہم جو سیٹ کریں گے وہ ٹارگٹ ہم کیوں سیٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے obviously کچھ ریزن ہے. اب ہم اپنی آرگنائزیشن کے اندر جو ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ریزن اس کا جو ہے اس کا امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے امپلائیز کو ایک پوائنٹ آف فوکس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, امپلائیز کو ہم ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے دے دیں گے کہ بھائی آپ نے ان ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہے, دیٹ مینز دے ول اسٹک ٹو دیٹ ٹارگٹ اور وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو پالیسی ہے اس کی پرائورٹیز اور اس کی انٹینشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں. ہر ایک بندے کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کی پرائورٹی کیا ہے, وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو لے کے ان کا اوپینین کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا جب آپ سب لوگوں کے ان کے ٹارگٹس دیں گے ود رسپیکٹ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی تو لوگوں کا مورال ہائی ہوگا, لوگوں کے اندر موٹیویشن آئے گی, ٹیم ورک ایک ہوگا, کولیکٹیولی سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کوپریٹ کر کے کیا کریں گے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے آپ کے جو ٹارگٹس ہوں گے انہیں اچیو کرنے کے اوپر کیا ہے جی کوشش کریں گے. اس کے بعد آپ کی جو پرفارمنس میجرمنٹ ہوگی اس کے اندر بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ ملے گی ٹارگٹ سیٹ کرنے کی وجہ سے کہ آپ نے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کیا بنائے اور اس کے لیے آپ نے ڈفرینٹ ٹارگٹ سیٹ کیے اور ان ٹارگٹس کی وجہ سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. جب وہ ٹارگٹس ورکر اچیو کریں گے تو آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو پرفارمنس ہے وہ میئر ہوگی اور آبویسلی وہ امپروو بھی ہوگی. ٹھیک ہے, اور امپورٹنٹ چیز ایک اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے جو آرگنائزیشن کی ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کی کمٹمنٹ ہمیں نظر آئے گی. کیا ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی طرف کمیٹڈ ہے یا نہیں ہے. اگر ہم کیا ہے جی ٹارگٹس اپنے کلیئر رکھیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہمارے یہ جو چیزیں میں نے ڈسکس کی کہ ہمیں یہ انفارمیشن ملے گی, ہماری ٹیم موٹیویٹڈ رہے گی, مینجمنٹ کی کمٹمنٹ جو ہوگی, ورکر کے مورال ہائی ہوگا, آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ٹیم ورک جو ہے وہ امپروو کرے گا کیونکہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو مینیج کرنے کے لیے لوگ کیا ہے کولیبریٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اس کے علاوہ کیا ہے جی آپ کے امپلائیز کا فوکس ہوگا, ان کا فوکس انکریز ہوگا کہ انہیں ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے دے دیا گیا کہ آپ کا یہ ٹارگٹ ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ, آپ نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے.
ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہے جی آپ کے اس سے آرگنائزیشن کے اندر لوگوں کا فوکس جو ہے یا آپ کے امپلائز کا فوکس جو ہے وہ انکریز ہوگا. اب نیکسٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے جو ٹارگیٹ سیٹ کرنے ہیں وہ ٹارگیٹ آپ کے کیسے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اب اسے ہم کہتے ہیں اسمارٹ ٹارگیٹس. اب آپ نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ اپنی آرگنائزیشن کے اندر جو ٹارگیٹ سیٹ کرنے ہیں, سب سے پہلی کیا چیز ہے وہ ٹارگیٹ اسپیسیفک. باقی یہ نہ ہو کہ آپ کی کنسٹرکشن کی آرگنائزیشن ہے, کنسٹرکشن سیکٹر کے اندر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ نے جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے ٹارگیٹس رکھے ہوئے ہیں وہ آئل اینڈ گیس کمپنی کے نہیں. Your targets must be specific to your organization. اس کے بعد آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں they should be measurable. آپ انہیں میئر کر سکیں, آپ ان کی جو ہے ایویلویشن کر سکیں, آپ انہیں دیکھیں کہ ویدر ہمارے پاس جو ایک ٹارگیٹ ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ پورے بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. آپ ایسے ٹارگیٹ نہ سیٹ کریں کہ جنہیں آپ میئر نہ کر سکیں یا جن کی آپ ایویلویشن نہ کر سکیں. اس کے بعد امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایسے ٹارگیٹ آپ نے سیٹ کرنے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کہ جو اچیویبل بھی ہو. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو ایگزامپل دی کہ لیٹس سپوز ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن ہے جس کے اندر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں 20 ایکسیڈنٹس ان اے ایئر, اینولی 20 ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور آپ نے وہاں پہ ٹارگیٹ جو ہے رکھ دیا کہ یہاں پہ نیکسٹ ایئر کوئی ایک ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو دیٹ از ناٹ اچیویبل. ٹھیک ہے. اب ہر آرگنائزیشن کبھی بھی دیکھیں ہیلتھ اینڈ سیفٹی جہاں پہ بھی ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی پاسبلٹی ہوتی ہے ایکسیڈنٹ ہونے کی. اب پوری دنیا کے اندر جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ 70% ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں آپ کی آکوپیشنل ہیلتھ آکوپیشنل آرگنائزیشن کے اندر یا آپ کے کام کے دوران وہ ہوتے ہیں ڈیو ٹو پور مینجمنٹ. اب 70% پور مینجمنٹ کی وجہ سے اگر آپ نے مینجمنٹ اپنی ٹھیک کر دی, آپ کی ساری چیزیں پرفیکٹ ہیں, آپ کی پالیسی ٹھیک ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ٹھیک ہے, آپ کی جو ہے تو ٹاپ مینجمنٹ انوالو ہے, وہ کمیٹڈ ہے, تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایک 70% جو ایک ایکسیڈنٹ کی پاسبلٹی تھی وہ ڈیکریز ہو جائے گی. تو 70% تو ختم, زیرو ہو جائے گا. لیکن ریمیننگ 30% جو ہے اسے آپ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے, جسے آپ سمپلی کیا کہتے ہیں جی قدرت کا نظام. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ کے ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیویبل ہونے چاہیے. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہمارے 20 ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو نیکسٹ ایئر ہمارا 0 ایکسیڈنٹ ہو. آپ یہ ٹارگیٹ رکھ سکتے ہیں اگر 20 ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں ود ان اے ایئر تو نیکسٹ ایئر ہمارے پاس 5 ایکسیڈنٹس ہونے چاہیے. نمبر اس کا کیا ہے جی, افیکٹولی ریڈیوس ہونا چاہیے. تو دیٹ از سم تھنگ اچیویبل. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ ریزنیبل بھی ہوں, وہ پریکٹیکیبل بھی ہوں. آپ کے ٹارگیٹس ایسے نہ ہو کہ آپ کہیں کہ بھائی ایسی چیز نہ ہو کہ جو امپاسبل ہو, ٹھیک ہے, جس کی پاسبلٹی ہمیں نظر ہی نہ آئے. اب جو میں نے پہلے ایگزامپل دی اسی ایگزامپل کو یہاں پہ دوبارہ دیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. اب میں میجر ایکسیڈنٹس کی بات نہیں کر رہا, اس کے اندر مائنر ایکسیڈنٹس بھی انکلوڈ ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی صرف آرگنائزیشن کی مسٹیک کی وجہ سے یا آرگنائزیشن کی وجہ سے آپ کا جو ایک ایکسیڈنٹ ہے وہ, اب امپلائر کی اپنی غلطی کی وجہ سے یا امپلائر نیگلیجنس کی وجہ سے بھی آپ کے ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے یہ چیز ریزنیبل جو ہے تو وہ آپ کے ٹارگیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. لاسٹ اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ آپ کے جتنے بھی ٹارگیٹس ہوں گے وہ ٹائم باؤنڈیڈ ہونے چاہیے, تاکہ آپ کے جتنے بھی امپلائیز ہیں انہیں پتا ہو, ان کے مائنڈ کے بات ہو کہ ٹائم کے اوپر اچیو کرنے ہیں. اب ٹائم باؤنڈ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ٹائم باؤنڈ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ لیٹ سپوز انہوں نے ایک چیز جو ہے کام کرنا ہے, ایکسیڈنٹ ریٹ ریڈیوس کرنا ہے یا کچھ ایسی ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ اچیومنٹ کرنی ہے, اور آپ انہیں ٹائم باؤنڈ کریں گے تو دیٹ مینز دے ول ٹرائی دیئر بیسٹ
کہ جتنا انہیں گیون ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر ود ان گیون ٹائم وہ اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کریں. اس لیے ٹارگیٹس کا ٹائم باؤنڈیڈ ہونا ضروری ہے. اگر آپ ٹائم باؤنڈ نہیں کریں گے دین اس کے اوپر وہ جو عمل کریں گے یا اس کے اوپر جو ایکشن لیں گے یا اسے اچیو کرنے کی جو کوشش کریں گے اس کے اندر دے کین بی لیزی, وہ سستی برت سکتے ہیں اور آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو ہونے میں آپ کو مشکلات کرنا پڑ سکتا ہے. اب ٹارگیٹس اب جب آپ سیٹ کر رہے ہوں گے تو ڈیورنگ سیٹنگ ٹارگیٹس آپ کے پاس آپ کے مائنڈ کے اندر کچھ چیزیں ہوں گی یا آپ کے سامنے کچھ ایسی پوائنٹس ہیں جن اب اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے, جب آپ اپنے ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریلیٹڈ ٹارگیٹ سیٹ کریں گے تو آپ کے پاس جتنے بھی اسٹیٹ کے لاز موجود ہیں یا آپ کے پاس کسی بھی اسٹیٹ نے جو ریکوائرمنٹس یا جو اسٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی, تو آپ کی سب سے پہلی پرائورٹی ہے کہ جب آپ ٹارگیٹ سیٹ کریں گے تو وہ اس کے اکارڈنگ ہو. ٹھیک ہے, آپ کوئی انلیگل کام نہ کریں, آپ کی لیگل کمپلائنس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جتنی بھی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں آپ اس کے اکارڈنگ اپنے ٹارگیٹس کو سیٹ کریں گے. اس کے بعد آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو رسک لیول موجود ہے اس رسک کو بھی آپ مائنڈ میں رکھتے ہوئے اپنے ٹارگیٹ سیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی آرگنائزیشن کے اندر رسک لیول ہائی ہے تو آپ کے جو ٹارگیٹس ہوں گے اکارڈنگ ٹو ہائی رسک, لیکن آپ کی آرگنائزیشن کے اندر اگر لو رسک ہے تو آپ اس کنڈیشن کے اکارڈنگ اپنے ٹارگیٹ کو سیٹ کریں گے. اس کے بعد آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے, جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے, اس ٹیکنالوجی کو بھی آپ کنسیڈر کریں گے بفور سیٹنگ یور ٹارگیٹ. ٹھیک ہے, اب جو بھی ڈفرینٹ ٹیکنالوجی ہے یا ڈفرینٹ اکوپمنٹس یا مشینری یوز ہو رہی ہیں تو ہر ایک اکوپمنٹ یا مشینری کے ریلیٹڈ ان کے اپنے جو ہے تو کنسرنز ہوتے ہیں یا اپنے ان کے ایک ہیزرڈز موجود ہوتے ہیں یا رسک موجود ہوتے ہیں. تو آپ نے اپنی ٹیکنالوجی کو, اپنے مشین اینڈ اکوپمنٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہے بفور سیٹنگ دا ٹارگیٹس. اور لاسٹ تھنگ موسٹ امپورٹنٹ, یہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہے کہ آپ کی ورکر کے ساتھ جو ہے نا کمیونیکیشن, ان کی کنسلٹیشن یا ان کا آئیڈیا لینا, ٹھیک ہے, وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. آپ انٹرسٹڈ پارٹی سے مراد آپ کے ورکر بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے سٹیک ہولڈر بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے دوسرے جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایکسپرٹس ہیں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کا آئیڈیا لینا, ان کا اوپینین لینا اور ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے بفور سیٹنگ یور ٹارگیٹس ود ریسپیکٹ ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی. اب یہاں پہ پہلا سیکشن ہمارا جو ہے وہ سیکشن ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, پالیسی کا جو ہمارے پاس پارٹ 1 تھا وہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ انٹینٹ تھا اور وہ یہاں پہ ختم ہو گیا. یہاں پہ پالیسی کا پارٹ نمبر 2 سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ ہے آرگنائزیشن. آرگنائزیشن سیکٹر کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ہم رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ایلوکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جب ہم ایلوکیٹ کرتے ہیں, فار ایگزامپل لوگوں کو ہم سیفٹی ریپرزینٹیٹیو بنا دیتے ہیں, سیفٹی مینیجرز بنا دیتے ہیں یا ڈائریکٹرز بنا دیتے ہیں, یا فار ایگزامپل فائر مارشلز ہوتے ہیں یا فرسٹ ایڈرز. تو لوگوں کو اپنی رسپانسبلٹی کا پتہ ہو ان کیس آف اینی ایمرجنسی اور ان کیس آف اینی ایکسیڈنٹ, لوگ اپنی رسپانسبلٹی کے اکارڈنگ تو وہ رسپانس کریں گے. اور کیا ہے, جو ایکسیڈنٹ کے جتنے بھی ہمارے پاس نیگیٹو آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں انہیں کم سے کم ہمیں ہیلپ ہو کریں. اب لوگوں کو ہم رسپانسبلٹیز دیتے ہیں تو لوگوں کو رسپانسبلٹیز دینے کا مقصد کیا ہے, واٹ از دا ریزن فار کلیئر رسپانسبلٹیز. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ لوگوں کے اندر, ہماری آرگنائزیشن کے اندر جتنے امپلائیز ہوں گے ان کے اندر اونرشپ آئے گی. ٹھیک ہے, لیٹس سپوز, اب اس میں ایک بالکل سادہ سی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. ہماری فیملی کے اندر کوئی ایک کہہ لیں کہ شادی کا ایک معاملہ ہے. ٹھیک ہے, اب دیسی حالات میں یا دیسی جو لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اس کے اندر کیا ہے جی, ساری فیملی مل کے کیا ہے جی اس سارے فنکشن کو مینج کر.
اب کچھ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں ہمارے جو کہ انہوں نے جو ہے نا ہر وقت ماتھے کے اوپر یا تو 12 بجائے ہوتے ہیں یا وہ نخرے میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک سمجھ گئے کہ پروٹوکول ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں پرائورٹی ملے, یہ ہو وہ, ٹھیک ہے ساری. اب ایک تو وہ لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ نہ وہ کوئی کام کرتے ہیں, اور جو کام کوئی کر رہا ہو تو اس کے اندر وہ کیا ہے جی خامیاں بھی نکال رہے ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے جی, ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے ساتھ ان کی تھوڑی سی خوشامد کر کے, ٹھیک ہے, انہیں تھوڑا سا بڑا بنا کے تو آگے کر دیا جاتا ہے, اور ان کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے. اب وہی بندہ ہے جس نے پہلے کوئی کام نہیں کرنا تھا, صرف دوسروں کے کیے ہوئے کام کے اندر اس نے کیا ہے جی ڈیفیکٹس نکالنے تھے یا نقص نکالنے تھے. اب وہ بندہ کیا کرے گا, وہ بندہ خود جو ہے تو ان چیزوں کو مینج کر رہا ہوگا اور افیکٹو اپنا رول پلے کرے گا. اب اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ ہوا کیا, ہم نے اسے کیا کیا, اسے ایک رول دے دیا, اسے ہم نے ایک رسپانسبلٹی دے دی. سملرلی ہم اب ایگزامپل لیتے ہیں اپنی ایک آرگنائزیشن کی. اب کچھ ورکرز ایسے ہوتے ہیں جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو فالو نہیں کرتے, تو ہم کیا کریں گے جی, ان ورکرز کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ریپرزینٹیٹیو بنا دیں گے. اب جب ان لوگوں کو ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ریپرزینٹیٹیو بنائیں گے تو obviously جب وہ پہلے ریپرزینٹیٹیو نہیں تھے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو فالو نہیں کر رہے ہوں گے, لیکن جب انہیں ایک ریپرزینٹیٹیو بنا کے سامنے کر دیا گیا تو وہ اگر ان کا دل نہیں بھی چاہ رہا ہوگا تو وہ شرم کے مارے یا اپنی رسپانسبلٹی کا لحاظ رکھتے ہوئے خود بھی عمل کریں گے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے پروٹوکولز کو فالو کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اس سے کہا جی ہم نے کیا کے اندر ایک اونرشپ ڈیولپ کی کہ بھائی یہ آرگنائزیشن آپ کی ہے, you are the most important person in this organization and this is your role. Your role is to implement the health and safety standards in the organization. تو وہ بندہ کیا کرے گا, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اسٹینڈرڈز کو فالو کرنے کے اوپر کیا تو وہ اونرشپ شروع کرے گا. اسی طرح اس کا مورال ہائی ہوگا اور کیا ہے جی اس کی کمٹمنٹ جو ہوگی وہ بھی ہمیں نظر آئے گی. دوسری چیز رول اینڈ رسپانسبلٹیز ہم جب ڈیفائن کرتے ہیں تو اس سے ہمیں سینئر مینجمنٹ کی بھی کمٹمنٹ نظر آتی ہے. لوگوں کو نظر آتا ہے, لوگوں کو ورکرز کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر انٹرسٹڈ ہے. وہ کیا کر رہے ہیں, لوگوں کو رسپانسبلٹیز ایلوکیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہماری آرگنائزیشن کے اندر کوئی بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ نہ ہو, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے جی ورکر کے اندر ایک سیکیورٹی پائی جاتی ہے, ان کے اندر ایک سیکیور فیلنگ آتی ہے اور ان کا مورال ہائی ہوتا ہے اور ان کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی بھی اس شامل ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ جب کوئی ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریپرزینٹیٹیو ہے, لیٹس سے آرگنائزیشن کے اندر ایک ہی بندہ ہے جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو مینیج کرتا ہے, اس کے ساتھ ہم ڈفرینٹ لوگوں کو اور ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں, لوگوں کو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہے ایلوکیٹ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ان لوگوں کا جو ورک لوڈ ہے وہ بھی جو ہے تو ڈکریز ہو جاتا ہے. ان لوگوں کے اندر جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں تو ایک اسپیسیفک ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایکسپرٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سیفٹی ایکسپرٹس کے اوپر جو ایک ورک لوڈ ہوتا ہے وہ بھی کیا جی کمپیریٹیولی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے رول اینڈ رسپانسبلٹیز کا ریزن کہ اس سے جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہے جی کہ لوگوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب جب ہم لوگوں کو رول اینڈ رسپانسبلٹی دیں گے تو obviously وہ اپنی انوالومنٹ شو کریں گے. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو ایگزامپل دی, ایک ورکر ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو فالو نہیں کرتا, جب اسے آپ ایک کلیئر رسپانسبلٹی دیں گے وہ لوگوں کے سامنے کیا ہے جی ان کی نظر میں آ جائے گا, وہ ایک ماڈل بن جائے گا. تو کیا کرے گا, وہ خود بھی انوالو ہوگا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اندر, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی امپلیمنٹیشن کروائے گا, ہیلتھ اینڈ سیفٹی اسٹینڈرڈز کی امپلیمنٹیشن کروائے گا اور باقی لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرے گا. اس کے بعد ہمیں جو فائدہ ہوتا ہے رولز اینڈ رسپانسبلٹی کا
وہ کیا ہے کہ ہمیں کلیئر لائن آف کمیونیکیشن. اب لیٹس سپوز ہمارے آرگنائزیشن کے اندر ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیجر ہے, ایک ہی بندہ, ٹھیک ہے. اب وہ obviously ہر ایک بندے کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی, پاسبل نہیں ہے. 200 بندوں کی آرگنائزیشن ہے تو ہر ایک بندے کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا ریپرزینٹیٹو بنا دیا. اس سے کیا ہوگا, اس ایک اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلہ ہوگا, جو بھی چیلنج انہیں درپیش ہوگا, تو ہی ول ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ ٹو دا ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیجر کہ بھائی ہماری آرگنائزیشن کے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمیں یہ چیلنج درپیش ہے اور یہاں پہ کوئی بھی ایسا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو رول اینڈ رسپانسبلٹی کی وجہ سے کلیئر لائن آف کمیونیکیشن بھی ہمیں نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو لوگوں کی ٹریننگز کی ضروریات ہیں یا لوگوں کی جو کمپیٹنسیز ہیں اسے آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی ہمیں ہیلپ ہوتی ہے. وہی ایگزامپل کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیجر ہے, وہ پوری آرگنائزیشن کو ایسے اکیلے بہت اچھے سے مینیج نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے اور لوگوں کو رول اینڈ رسپانسبلٹی دے دی, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ریپرزینٹیٹو موجود ہے, تو وہ کیا ہے جی وہاں پہ اس ریکوائرمنٹ ہوگی ٹریننگ سے ریلیٹڈ یا لوگوں کی کمپیٹنسی سے ریلیٹڈ, تو وہ جو ہے کلیئرلی اپنی آرگنائزیشن کے اندر اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کرے گا اور اپنے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیجر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا, اور وہ لوگ اس چیز کے اوپر کیا ہے جی ورک آؤٹ کر کے اس کے اوپر پلان کر کے تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ڈیفیکلٹی موجود تھی یا جتنے بھی چیلنجز موجود تھے اسے کم سے کم کرنے کی یا ڈکریز کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد ڈفرینٹ ورکرز کے اندر جو کانفلکٹ ہے یا جو سٹریس لیول ہوتا ہے ڈیو ٹو ہیلتھ اینڈ سیفٹی, وہ کیا ہے جی وہ بھی کم ہوتا ہے. اور obviously یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی یہ ہوں گی تو اس کے اندر کیا ہے آپ کی آرگنائزیشن کا جو سیفٹی کلچر ہے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا جو کلچر ہے وہ بھی پازیٹیو ہوگا, ایکسیڈنٹس کم ہوں گے, لوگ جو ہے تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں گے, خود بھی امپلیمنٹیشن کریں گے, دوسرے لوگوں کو بھی امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے کیا ہے جی آمادہ کریں گے, موٹیویٹ کریں گے. تو obviously ایٹ دا اینڈ آپ کی آرگنائزیشن کا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کلچر جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا. اور اس کے بعد جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی یا اگر آڈیٹنگ ہوتی ہے یا آپ چیک کرتے ہیں, ایویلویشن کرتے ہیں اپنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی پالیسیز کی, تو اس کے اندر بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ ملے گی کیونکہ آپ نے لوگوں کو رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز ایلوکیٹ کی ہوئی ہیں کہ آپ نے آرگنائزیشن کے اندر ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو مینیج کرنا ہے. اب یہاں پہ تو ہمارا آ گیا دوسرا پارٹ جسے ہم کہتے ہیں آرگنائزیشن سیکشن. اس کے بعد پالیسی کا ہمارے پاس کیا ہے جی لاسٹ سیکشن ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں دا ارینجمنٹ سیکشن, ٹھیک ہے. اب ارینجمنٹ سیکشن کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ چیزیں ہمارے پاس کام کیسے کریں گی, ٹھیک ہے. ہاؤ اور ارینجمنٹس ول ورک, ہاؤ اور پلاننگ ول ورک, ٹھیک ہے. یا اس چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو پلاننگ ہے اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا ریسورسز ریکوائرڈ ہوں گے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جنرل ارینجمنٹ بھی ہو سکتے ہیں, پیپل کی ارینجمنٹ, اسپیسیفک ارینجمنٹ بھی ہو سکتی ہیں جو بھی ہمیں اسپیسیفک ایک چیلنجز درپیش ہوں گے ان چیلنجز سے ریلیٹڈ. تو یہ ہمارے پاس جو ارینجمنٹ سیکشن ہے اس کے اندر جو چیزیں ہم کنسیڈر کریں گے ان میں سے سب سے پہلی چیز امپورٹنٹ کیا ہے جی کہ آپ کی لیگل ریکوائرمنٹ, لیگل کمپلائنس, ٹھیک ہے. جب آپ اپنی پالیسی کو اس کے ارینجمنٹ سیکشن کے اندر آئیں گے تو آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہماری لیگل کمپلائنس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یا لیگل کمپلائنس اس کے اندر ہماری پالیسی کے اندر کیسے ہوگی. کیونکہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں ارینجمنٹ سیکشن, تو اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہاؤ تھنگز آر گوئنگ ٹو بی ڈن. تو سب سے پہلے آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ ہم لیگل کمپلائنس کیسے کریں گے یا لیگل ریکوائرمنٹس کو کیسے پورا کریں گے
تو اس کے لیے آپ نے کیا ہے جی پوری پلاننگ کرنی ہے. اس کے بعد جتنے بھی ریسورسز ہیں اس کی ایلوکیشن, ٹھیک ہے, آیا وہ فائنینشیل ریسورسز ہیں, آپ کو ورک فورس چاہیے, یا آپ کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایکسپرٹس چاہیے. تو یہ ساری ریسورسز کی نیڈ کیا ہے جی ہم ارینجمنٹ سیکشن کے اندر دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پاس پروسیجرز ہوں گے, پروسیجرز آف کمیونیکیشن اینڈ کنسلٹیشن, وہ افیکٹو کیسے ہوں گے, اس کے لیے پورا ایک روٹ میپ ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے. پورا روٹ میپ ہم دیکھ کے تو اس کے اندر ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ کیسے کام کرے گی, اور اس کے اندر لوگوں کی جو کمیونیکیشن ہے یا کنسلٹیشن ہے وہ کیسے ہوگی. پھر اس کے بعد ہم ارینجمنٹ کے اکارڈنگ دیکھیں گے کہ اگر ہماری آرگنائزیشن کے ہمارے ورکرز کو ٹریننگ ریکوائرڈ ہے, ٹھیک ہے, ویدر وہ ٹریننگ یا تو ہماری نیو ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ ہے یا ہمارے ورکرز انکمپیٹنٹ ہیں, تو ان کی کمپیٹنس لیول کو انکریز کرنے کے لیے جو ٹریننگز پرووائڈ کی جائیں گی اسے بھی ہم ارینجمنٹ سیکشن کے اندر کیا ہے جی دیکھیں گے اور اسے سیٹ کریں گے, اور اس کے لیے پلاننگ کریں گے کہ بھائی کون سے ورکر کو کیا ٹریننگ دی جائے گی اور کیسے دی جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہماری ورک سائٹ جو ہے اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیزرڈز ہیں اس کی رسک اسیسمنٹ کرنا, اس کے لیے کنٹرول میئرز بتانا, بھی ہمارا ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کے لیے ایک سیف سسٹم آف ورک کو ڈیزائن کرنا, یہ بھی ارینجمنٹ سیکشن کے اندر آئے گا. لیٹس سپوز ہمارے پاس ایک کام ہو رہا ہے کنفائنڈ اسپیس کے اندر. اب کنفائنڈ اسپیس کے اندر ہم جب ارینجمنٹ کریں گے, ٹھیک ہے, لیٹس سپوز ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہ مائننگ انڈسٹری ہے, تو وہاں پہ جنرل ہمارے پاس جو ہیزرڈز ہوتے ہیں وہ کنفائنڈ اسپیس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, تو ان ہیزرڈ سے ریلیٹڈ اسیسمنٹس کرنا, پھر اس کے لیے کنٹرول میئرز دینا. کے اندر آپ نے کسی کام کو سیفلی کیسے ایگزیکیوٹ ہے, یہ آپ کے ارینجمنٹ سیکشن کے اندر آئے گا, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا یہ پوائنٹ کلیئر ہے دین آپ کی جتنی بھی پالیسی ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ موسٹ افیکٹو ہوگی. اس کے بعد جتنی بھی پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس ہیں ورکر کو وہ پرووائڈ کرنا بھی جنرل ارینجمنٹ کے اندر آئے گا, کیونکہ ارینجمنٹ کے اندر ہم نے بیسیکلی کیا دیکھنا ہے کہ ہاؤ تھنگز ول بی ڈن, ہاؤ تھنگز آر گوئنگ ٹو بی ڈن. ہم نے کوئی بھی کام جو ہے وہ کیسے کرنا ہے, تو اس کے اندر پروویژن آف پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ بھی ایک موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے. پھر اس کے بعد ہم پروسیجرز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے, یا جو پروسیجرز ہیں انہیں بنائیں گے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ہیزرڈز ہیں ان کی رپورٹنگ کا کیا میتھڈ ہے. تو لیٹس سپوز ایک آرگنائزیشن ہے, اس کے اندر ہمارے پاس جو سینئر مینجمنٹ ہے ان کو ہیزرڈ رپورٹ کرنا ہے. اب کوئی بھی جو ورکر ہے وہ ڈائریکٹلی جا کے سی ای او کو نہیں بتایا گیا کہ بھائی ہمیں یہ ہیزرڈ جو ہے تو اس کا سامنا کرنا ہے. اس کے لیے ایک پورا پروسیس بنائیں گے, ہم پورا پروسیجر بنائیں گے کہ جو ورکر ہے وہ اپنے مینیجر کے ساتھ یا اپنے سپروائزر کے ساتھ کنسلٹ کرے گا. اس کا سپروائزر جو ہے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا جو مینیجر ہے یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریپرزینٹیٹیو ہے اس کے ساتھ کنسلٹ کرے گا, اور آپ کا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا جو معاہدہ ہے, جو مینیجر ہے یا ایڈوائزر ہے, وہ آپ کے سی ای او کے ساتھ کنسلٹ کرے گا, اور اس کے لیے ایک پورا پروسیجر جو ہے وہ آپ ڈیزائن کریں گے, اور یہ بھی آپ کی جنرل ارینجمنٹ کے اندر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو انسپیکشنز ہوں گی اس کا کیا پروسیجر ہوگا. لیٹس سپوز آپ کی جو انٹرنل انسپیکشن ہوتی ہے اس کا ٹائم سکیل کیا ہوگا, کتنے ٹائم بعد انسپیکشن ہوگی, انسپیکشن کرے گا کون, اور پروسیس کیا ہوگا انسپیکشن کا. انسپیکشن کے اندر آپ کون کون سی ڈاکومنٹیشن کریں گے, اور کون کون سی چیزیں ہیں, کون کون سے ایسے کرائٹیریاز ہیں جنہیں آپ چیک کریں گے, تو یہ بھی جنرل ارینجمنٹس کے اندر آئے گا. پھر اس کے بعد آپ کی جو ایمرجنسی پلانز ہیں, لیٹس سپوز اگر کسی آرگنائزیشن کے اندر آگ لگ جاتی ہے تو اس کی ایمرجنسی رسپانس کیا ہوگا, وہاں پہ لوگوں نے رسپانس کیسے کرنا ہے. تو یہ چیز ایمرجنسی رسپانس کو بنانا
آئیڈینٹیفائی کرنا, ڈیفائن کرنا اور لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, لوگوں کو بتانا بھی جنرل ارینجمنٹ ہے کہ بھائی اگر آگ لگ جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں, ایویکویشن کریں. آپ کو ایک آئیڈینٹیفائڈ اسمبلی پوائنٹ بتایا جائے گا, آپ اس اسمبلی پوائنٹ کے اوپر پہنچیں, اس کے بعد وہاں پہ اٹینڈنس ہوگی. اگر وہاں پہ کوئی لوگ موجود نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, انہیں ایویکویشن کرنے کے اندر ہیلپ کریں گے. تو یہ ایمرجنسی پلان ہوگا ہمارا, اور اسے کہاں پہ ہم دیکھیں گے, اپنی جنرل ارینجمنٹ سیکشن آف اور پالیسی. اس کے بعد فرسٹ ایڈ فیسلٹی اور ہیلتھ سروسز سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی ہم جنرل اپنی ارینجمنٹ جو ہوگی اپنی پالیسی کی اس کے اندر اس چیزوں کو دیکھیں گے. اس کے بعد امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایکسیڈنٹ رپورٹنگ. جس طرح ہمارے پاس ہیزرڈ رپورٹنگ تھا, اسی طرح ایکسیڈنٹ رپورٹنگ کا پورا پروسیجر ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کا پورا پروسیجر ہوتا ہے. اسے ڈیفائن کرنا, اسے بنانا اور لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, لوگوں کو اس کے اکارڈنگ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دینا بھی ہماری جنرل ارینجمنٹس کے اندر آ جائے گی. اور لاسٹ میں موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آپ کی جو پرفارمنس کی ایویلویشن ہے کہ آیا آپ یہ ساری جو بھی کام کر رہے ہیں, ہیلتھ اینڈ سیفٹی آپ نے بنا دی, اس کے بعد آپ نے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز آئیڈینٹیفائی کر دیے, رولز اینڈ رسپانسبلٹی کے بعد آپ نے جنرل ارینجمنٹس بھی کر دی اس پالیسی کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے, اس کے اوپر کام کرنے کے لیے. تو اس کے بعد اس کی پرفارمنس ایویلویشن اور اس کا پروسیجر کیا ہوگا, یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنا بھی آپ کی جنرل ارینجمنٹ کے اندر آئے گا. کیونکہ ہم نے مینجمنٹ سسٹم کے اندر پڑھا کہ کوئی بھی ہم جب کام کرتے ہیں, کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں, اس کے اوپر ہم اپنے ریسورسز کو انویسٹ کرتے ہیں, تو اس کے بعد اس کی ایویلویشن کرنا بھی کیا ہے جی بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے جو ڈیزائرڈ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اس کے بعد آج کے ٹاپک کی ہماری لاسٹ چیز ہے, آپ کی جو آج کی اسائنمنٹ ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو جو ریویو کرنا ہے اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہوں. ڈفرنٹ کنڈیشنز کے اندر ہوتی ہے, اس میں کچھ چیزیں میں نے پیچھے بھی ڈسکس کی ہوں گی, اسے دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے کہ ایک سوٹیبل انٹرول, جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی ہوگی آفٹر ایوری 12 months وہ کیا ہے جی ریویو ہوگی, دوبارہ سے سائن ہوگی. اس کے بعد اگر آپ کی مینجمنٹ کا اسٹرکچر چینج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, میں بھی آپ کے جو مڈل مینیجر تھے وہ پروموٹ ہو کے آپ کے سینئر مینیجر بن جاتے ہیں, یا اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی ہے آپ کے آرگنائزیشن کے اندر, جتنا بھی مینجمنٹ کا اسٹرکچر تھا پہلے کچھ اور تھا, اب وہ انکریز یہ چینج ہو گیا, تو obviously لوگوں کے رولز اور رسپانسبلٹیز بھی انکریز ہوں گے. اور اس کے بعد بھی کیا ہے جی آپ کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کا ریویو جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ جب آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کی پرسن جو ہے وہ چینج ہوگا, جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو OIM کی آف شور انسٹالیشن مینیجر کی ایگزامپل دی کہ کی پرسنل جو ہے اس کا سگنیچر ہونا پالیسی کے اوپر ضروری ہے. اب آپ کا کی پرسن ہی چینج ہو گیا, جس بندے نے اپروو کیا ہوا تھا ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کو ایکنالج کیا ہوا تھا, اب وہ بندہ ہی چینج ہو گیا. obviously اگر آرگنائزیشن کے اندر وہ بندہ اس پوزیشن کے اوپر نہیں ہے, جب نیا بندہ آئے گا تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کو دوبارہ سے ریویو کرنا پڑے گا, چاہے اس کے اندر کوئی بھی چینجز نہ ہو. ٹھیک ہے, وداؤٹ اینی چینجز ہم نے کیا کرنا ہے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کو دوبارہ سے ری رائٹ کر کے نئے بندے کا سگنیچر وہاں پہ کروا دینا ہے, اور ہماری پالیسی کیا ہے جی ریویو ہو جائے گی. اس کے بعد اگر ہماری ٹیکنالوجی کے اندر کوئی چینج آتا ہے, ٹھیک ہے, obviously اگر ہماری ٹیکنالوجی کے اندر چینج آئے گا تو ہمارے جو ریلیٹڈ ہیزرڈز ہوں گے یا جو رسک ہوں گے ان ہیزرڈز اور رسک کے اندر بھی چینج آئے گا, اور ان ہیزرڈز کے اندر جو چینج آئے گا اس سے کوپ اپ کرنے کے لیے, اسے ریڈیوس کرنے کے لیے ہم کیا ہے جی نیو پالیسی بنائیں گے, کیونکہ ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں وہ نئے ہوں گے.
نیو چیلنج جب درپیش ہوں گے تو ان نیو چیلنجز کو منیمائز کرنے کے لیے ہم پالیسی اپنی ریویو کریں گے, نئے پلانز بنائیں گے, لوگوں کو دوبارہ سے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز دیں گے اور اس کے اوپر کیا جی امپلیمنٹیشن کروائیں گے. اس کے علاوہ اگر ہمارا ورکنگ پروسیجر چینج کرتا ہے, لیٹس سپوز ایک آرگنائزیشن تھی پہلے سنگل شفٹ کے اندر کام کر رہی تھی, ٹھیک ہے, یا پہلے وہاں پہ کیا ہے جی ڈفرنٹ لوگ کام کر رہے تھے, یا وہاں پہ آپ کی ٹیکنالوجی یا اکوپمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے ورکنگ پروسیجر پہلے اگر ورک مینولی ہو رہا تھا اب آپ کا ورک آٹومیٹک ہو رہا ہے, تو اگر آپ کا ورکنگ پروسیجر چینج ہو گیا تو پھر بھی آپ نے اپنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کو ریویو کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ کے جو کنٹری ہے یا جس اسٹیٹ کے اندر آپ کی آرگنائزیشن موجود ہے وہاں پہ اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر لیجسلیشن کے اندر کچھ چینجز آ جاتے ہیں تو نئی لیجسلیشن کے ساتھ نئے کانسٹیٹیوشن کو میٹ اپ کرنے کے لیے, اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ کو اپنی پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا. اس کے بعد اگر آپ کا ورکنگ پیٹرن چینج ہو جاتا ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اگر آپ کا پہلے کام سنگل شفٹ میں ہو رہا تھا اب آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ڈبل شفٹ کے اندر کام کرنا شروع ہو گئی ہے, تو دیٹ مینس کہ آپ کا ورک پیٹرن چینج ہوگا, اور جب آپ کا ورک پیٹرن چینج ہوگا تو آپ کی جو آرگنائزیشن کی پالیسی ہوگی اسے ریویو کیا جائے گا. پھر آپ کی آرگنائزیشن کے اندر نمبر آف ایکسیڈنٹ انکریز ہو گئے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب آپ نے جو پالیسی بنائی, پالیسی آپ نے کس لیے بنائی, پالیسی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر ایکسیڈنٹس نہ ہو, لیکن پھر بھی ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, تو دیٹ مینس کہ آپ کی جو پالیسی ہے, آپ نے جو پالیسی بنائی اس پالیسی کے اندر گیپس موجود ہیں, جن گیپس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. تو اس چیز کو منیمائز کرنے کے لیے, پاسبلٹی آف ایکسیڈنٹس کو منیمائز کرنے کے لیے کیا کریں گے, ہم ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کو ریویو کریں گے تاکہ نمبر آف ایکسیڈنٹس جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے. اس کے بعد آپ ورکر کی جو کمپلینز ہوں گی یا ان سے کنسلٹیشن کریں گے, اور اگر آپ کو ورکر یہ بتاتے ہیں ان کنسلٹیشن کے بعد کہ جو ہماری موجودہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی ہے وہ آمادہ مارک نہیں ہے, اس کے اندر ڈرا بیکس موجود ہیں, تو یا اس سے ریلیٹڈ وہ کمپلینز کرتے ہیں, تو پھر بھی آپ کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ جو چیز ہے امپورٹنٹ, اگر آپ کے پاس انفورسمنٹ ایجنسیز یا انفورسمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ کوئی ایکشن لیتی ہیں اور اس ایکشن کی وجہ سے بھی یا اس ایکشن کے بعد بھی آپ کو اپنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی جو ہے اسے ریویو کرنا پڑے گا, تاکہ جو جس وجہ سے آپ کے اوپر انفورسمنٹ ایکشن ہوا آپ اس وجہ آپ کے پاس موجود تھا, جس وجہ سے آپ کے اوپر انفورسمنٹ ایکشن ہوا وہ جو وجہ ہے آپ اسے منیمائز کریں, اسے ایلیمنیٹ کریں, اور آپ کے جو آرگنائزیشن ہے وہ اس کی جو پالیسی ہے وہ افیکٹو ہو. تو اس کے لیے بھی آپ کیا کریں گے, اپنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی کو ریویو کریں گے. Recording stopped.